نون لیگ کی کراچی گرین لائن کے علامتی افتتاح کی کوشش، احسن اقبال کارکنوں کو لے کر ٹریک پر پہنچ گئے، رینجرز نے روکا تو لیگی کارکن آپے سے باہر ہو گئے، زبردستی اندر گھسنے کی کوشش، اہلکاروں کو دھکے دیے، رکاوٹیں توڑ ڈالی، نون لیگ نے تشدد کا الزام عائد کر دیا۔ احسن اقبال نے کہا میرا ہاتھ ریاستی تشدد کی وجہ سے زخمی ہوا، خوشی ہے گرین لائن کے افتتاح میں میرا لہو شامل ہے، پہلے بھی گولی کھائی، آج لاٹھیاں کھا کر پشیمانی نہیں۔ محمد زبیر نے کہا خاتون کارکن کو ڈنڈے مارے گئے، فٹ پاتھ پر ہی علامتی افتتاح کر دیا۔ شہباز شریف کی کارکنان پر تشدد کی شدید مذمت، تحقیقات کا مطالبہ۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اسد عمر کا نون لیگ پر طنز، بولے نون لیگ نے صرف ٹریک بنایا تھا، کیا لوگ سرجانی سے نمائش دوڑتے ہوئے پہنچتے؟ منصوبہ مکمل ہماری حکومت نے کیا۔ گورنر عمران اسماعیل بولے پیپلز پارٹی نے 13 سال میں کراچی کو ایک بس نہیں دی۔ وزیر اعظم کل منصوبے کا افتتاح کریں گے، 15 دن کے ٹرائل پریڈ پر بسیں چلیں گی، 25 دسمبر کو باقاعدہ آغاز ہوگا۔ سندھ کابینہ نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم اور گورنر کی تجاویز کی منظوری دے دی۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا چیئرمین KMC کا میئر ہوگا، میئر کراچی واٹر بورڈ کا شریک چیئرمین بھی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ناصر حسین شاہ اپوزیشن سے رابطے میں تھے، 1 دسمبر سے پہلے قانون الیکشن کمیشن کو دینا تھا، اپوزیشن کی قانون میں نہیں ہنگامہ آرائی میں دلچسپی تھی، بلدیاتی قانون سے متعلق اپوزیشن نے ایک ترمیم پیش نہیں کی، 2013 کے قانون کے تحت اتنی یوسز نہیں بنتی تھی کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے دیا گیا، فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی منظوری سے کیا گیا۔ آغا سراج درانی آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب کی حراست میں ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان سرد جنگ ہے، بلاکس بن رہے ہیں، پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا، ان کے درمیان فاصلے کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سیمینار سے خطاب، کہا کشمیر کے مسئلے نے جنوبی ایشیا کو یرغمال بنا رکھا ہے، مسئلے پر ہندوستان سے بات چیت کی پوری کوشش کی، مگر بدقسمتی سے ہمارا مقابلہ RSS کی آئیڈیالوجی سے رہا، RSS کے ہوتے ہوئے بھارت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، افغانستان میں امن کے لیے بھرپور مدد کریں گے۔ وزیر اعظم سے گمشدہ صحافی مدثر نارو کے والدین اور بیٹے کی ملاقات، وزیر اعظم نے مدثر نارو کے والدین کو بازیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات کی یقین دہانی کرائی۔ کوئی بھی TTP سے مذاکرات کے حوالے سے ضمانت نہیں دے سکتا، اگر یقینی بنایا جائے کہ عوام کا خون نہیں بہے گا تو TTP سے بات کر سکتے ہیں۔ مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کہتے ہیں قلعدم TTP افغان انٹیلیجنس اور بھارت کی مدد سے کام کر رہی تھی، اب را اور NDS کا گٹھ جوڑ ختم ہو چکا، دہشت گردوں کے پاس انتظامی ڈھانچہ اور نیٹ ورک نہیں، انتہا پسندی کی اجارہ داری ختم ہونے تک ریاست کو ریٹ قائم کرنی چاہیے۔ حساس ادارے کی شورکوٹ ایئر بیس کے قریب کارروائی، ایئر فورس کے افسران کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی، تھانہ اروتی کے علاقے سے بھاری مقدار میں بارودی مواد اور گولیاں برآمد۔ نوجوان کھلاڑی اب دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر پاکستان کا نام روشن کریں۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں ایک ہی گلہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے لیکن وسائل اور حکومتی توجہ نہیں، حکومت نے اب نوجوان کھلاڑیوں کا گلہ دور کر دیا ہے، کھلاڑیوں کے پاس اب مواقع اور وسائل ہوں گے۔ فواد چودھری نے پھر ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دے دیا، کہتے ہیں چینی پورے پاکستان میں 90 روپے کی ہے، حیدرآباد اور کراچی میں 100 روپے کی مل رہی ہے۔ سندھ حکومت کی پالیسی کا براہ راست نقصان عوام کو ہو رہا ہے، سندھ حکومت کو پوزیشن ریویو کرنے کی ضرورت ہے، ہم نون لیگ کی طرح اورنج لائن ٹرین بنا کر بیڑا غرق نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم نے سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام کا اعلان کیا، سب کا 10 لاکھ تک کا مفت علاج ہوگا۔ روپے کی قدر میں مسلسل کمی، ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، انٹر بینک میں ڈالر مزید 16 پیسے 177 روپے 61 پیسے پر بند ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی، 100 انڈیکس 400 سے زائد
پاکستان میں اومیکرون کے 3 مشتبہ کیسز رپورٹ۔ کراچی کے 3 بہن بھائیوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی تھی، خاتون کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ 2 بھائی آغا خان اسپتال میں زیر علاج۔ محکمہ صحت کی ٹیم آغا خان اسپتال میں موجود رہی، انتظامیہ نے کوئی انفارمیشن نہیں دی۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق کراچی میں سامنے آنے والے مشتبہ مریضوں میں اب تک اومیکرون کی تصدیق نہیں ہوئی۔ وزیر صحت سندھ عذرا پچوہو کہتی ہیں مشتبہ کیسز میں اومیکرون کا تعین ہونے میں 1 سے 2 ہفتے لگیں گے۔ سندھ میں موسم سرما کی چھٹیاں 20 دسمبر سے 1 جنوری تک کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ تعلیم ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں چھٹیوں کی منظوری دی گئی۔ سندھ میں تعلیمی ادارے، اسکول اور کالجز 13 دن بند رہیں گے۔ کراچی میں ہنگور ڈے کی تقریب، فتح کی گولڈن جوبلی پر نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کہتے ہیں آبدوز ہنگور نے بھارتی جہاز ککڑی کو سمندر برد کیا اور کرپان کو مفلوج کیا۔ کیا ہم یہ دن بھولے ہیں اور نہ ہی ہمارا دشمن بھول سکتا ہے۔ ہنگور سب مرین کے کمانڈر وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد تسنیم نے واقعے کی یادیں تازہ کی۔ کہا جنگ کے دوران ٹارگٹ نہ ملے تو الجھن ہوتی ہے، اللہ سے دعا مانگی ٹارگٹ ملے اور دعا قبول ہوئی۔ صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کا پاک نیوی کو شاندار خراج تحسین۔ بولے پاکستان مسلح افواج کا شکر گزار ہے جس کی وجہ سے ہم محفوظ اور پرسکون ہیں، ہمیں اپنے ہیروز کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ کراچی میں دودھ کے سرکاری نرخ آج سے 120 روپے فی لیٹر ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ہر 3 ماہ بعد دودھ کی قیمت کا جائزہ لینے کا بھی فیصلہ۔ کمشنر کراچی کا سرکاری قیمت کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کا اعلان۔ کراچی میں دودھ 140 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے نئی قیمتیں مسترد کر دی۔ احتجاج کا اندیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں دودھ کی قیمتوں سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے کمشنر کراچی اقبال میمن کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ دودھ کی قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار بھی طلب۔ غیر قانونی تعمیرات نے شہر کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا۔ کل کراچی میں 4.1 کا زلزلہ آیا تو پورا شہر ہل گیا۔ 6.2 شدت کا زلزلہ آ جاتا تو تباہی ہوتی۔ جسٹس ظفر راجپوت علیزہ آرکیڈ کی 4تھی منزل مسمار نہ کرنے پر برہم۔ سندھ ہائی کورٹ کا نقشہ بنانے والے آرکیٹیکٹ کا لائسنس بھی منسوخ کرنے کا حکم۔ بلڈر SBCA افسران کے خلاف کرمنل کارروائی کی رپورٹ طلب کر لی۔ سیالکوٹ واقعے پر وزیراعظم اور دیگر جماعتوں کا جو رد عمل آیا اس پر مطمئن ہیں۔ باہمی تعلقات میں واقعے سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ امید ہے پاکستان ناخوشگوار واقعات روکنے کے ٹھوس اقدامات کرے گا۔ شری لنکن ہائی کمشنر کی سپریم کورٹ بار کے وفد سے گفتگو۔ سینیٹر علی ظفر بولے سیالکوٹ واقعے پر پوری قوم شرمندہ ہے، ریاست ملزمان کو سخت سزائیں دلائے۔ مسلم لیگ نون کے وفد کی کراچی میں پولیس اہلکار کی گولی سے جاں بحق ارسلان کے اہل خانہ سے تعزیت۔ واقعے کی تفصیلات معلوم کی۔ احسن اقبال کہتے ہیں واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ سندھ حکومت انصاف یقینی بنائے، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ فیصل آباد میں مبینہ چور خواتین کا کیس۔ پولیس افسران کا خواتین سے مرضی کے بیان دلوانے کا انکشاف۔ خواتین کو FIR کے مندرجات پر قائم رہنے کی سخت ہدایت کی۔ خواتین کو 2 روز سے نامعلوم مقام پر منتقل کر رکھا ہے۔ CCTV فوٹیجز میں خواتین کو چوری اور خود کپڑے اتارتے دیکھا گیا۔ پولیس نے خواتین پر تشدد کا الزام لگا کر دکانداروں کو گرفتار کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے فیصل آباد میں پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپو سینٹر بنانے کی منظوری دے دی۔ عثمان بزدار نے کہا سیالکوٹ میں بھی ایکسپو سینٹر اور سرجیکل سٹی بنائی جائے گی۔ چونیا، بھاولپور اور مظفر گڑھ میں اکنامک زونز پر کام جاری ہے۔ 1971 کی جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے میجر جنرل افتخار جنجوعہ کی شہادت کو 50 سال ہو گئے۔ پاکستان نے ان کی شاندار جنگی حکمت عملی سے جھمپ سیکٹر پر قبضہ حاصل کیا۔ لڑائی کے دوران 9 دسمبر کو دشمن نے جنرل افتخار کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ انہیں 2 بار ہلال جرأت کے اعزاز سے نوازا گیا۔
शहीद मेजर जनरल को रन ऑफ कच्छ के हीरो के नाम से भी याद किया जाता है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े की तहकीकात जारी। तबाह होने वाले मिलिट्री हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। लोकसभा में हेलीकॉप्टर हादसे पर 2 मिनट की खामोशी। तबाह होने से पहले बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की वीडियो सामने आ गई। दुनिया भर में आज इंसदादे बदउनवानी का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, आज के दिन का पैगाम है इंसाफ को फ़रोग़ दें, एहतिसाब का मुतालबा करें। शायकीन का इंतजार खत्म। वेस्ट इंडीज की टीम T20 और वनडे सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान खिलाड़ी कल से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। 13 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में पहला T20 मैच खेला जाएगा। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2100 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 210 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।